بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں بہت بڑی خبریں، اور یہ ہے تمام کی تمام انٹرنیشنل نیوز، انٹرنیشنل میڈیا سے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے دنیا بھر سے سلیکٹڈ جو بھی 4-5 بہت بڑے ایونٹ ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے لاؤں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، ہمیشہ دیکھا ہے، مجھے افسوس اس بات کا، میں افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو خبر دینے کا رواج ہے اس میں صرف اور صرف پاکستان کی نیوز کو کور کیا جاتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل نیوز کو ہم یکسر اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ آپ اور میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ باخبر ہونے چاہیے انٹرنیشنل نیوز سے بھی۔ سب سے بڑی خبر، بلکہ یہ ایک خبر ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن نے، جو کل آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ میں نے کہا کہ وہ اب آج گئے تو کل گئے، اور وہ آج چلے گئے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب بورس جانسنز جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہے۔ وزیر اعظم بورس جانسنز اب وزیر اعظم نہیں رہے، وہ صرف بورس جانسنز بن کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے امریکہ کے لیے، مگر یہ ایک اچھی خبر ہے رشیا کے لیے، اور رشیا کے لیے اور بھی اچھی خبریں ہیں۔ وہ ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شاید وہ اسی خوشی میں کر دی گئی ہوگی جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روس نے امریکہ کا جدید ترین راکٹ سسٹم تباہ کر دیا۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور کوئی اس کو تباہ کر دے، تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو چیز بنائی، محنت کی، آپ کے سائنسدانوں نے کہا کہ جی ہم چھا گئے، ہم نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جیسا کوئی جواب نہیں ہے، جیسا کوئی توڑ نہیں ہے، اور رشیا کے تباہ کر دے تو بڑی انسلٹنگ ہوتی ہے۔ اور یہ ہوا کیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روسی افواج کی یوکرین کے شہر ڈونسک میں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ روس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے امریکہ کا یوکرین میں جدید راکٹ سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اچھا سے اچھا انسٹال کرنا، اچھا سے اچھا وہاں پر ایک چیز کو وہ لانچ کرنا، کہ وہاں پر وہ ایک بہترین سپورٹ کرے رشیا کے خلاف، رشیا کو نقصان دینے کے لیے، لیکن رشیا جو ہے اس کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے جہاں تک معاملہ ہے یو ایس اے کا۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور وہ اٹلی سے ہے، جہاں پر پاکستان بارشوں کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کہتے ہیں کہ 300% سے زیادہ بارش ہو گئی ہے بلوچستان کے اندر، تو باقی پورے ملک کی حالت یہی ہے۔ اب چاہے وہ کراچی سے لے کر اسلام آباد، گلگت بلتستان تک ہو، بارشیں ہی بارشیں ہیں، اور ہر طرف جو ہے سلسلہ کافی شدید ہے بارشوں کا۔ اب سے درخواست یہ ہے کہ جب بارشوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے تو اپنے آس پڑوس دیکھ لیا کریں، جو لوگ کمزور ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو گلے لگائیں، اور ان کو سپورٹ کریں۔ اس موقع کے اوپر اگر آپ بچ گئے ہیں تو شکر ادا کرنے کے بعد آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کمزور کا ساتھ دیں، یا آپ کے اوپر فرض ہے قیامت کے روز آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کچھ کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑیں، نہ کہ دروازہ بند کر کے بولیں کہ اللہ شکر ہے میرا تو سب صحیح ہے نا، میرا تو مسئلہ نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اٹلی میں، وہیں پر دنیا میں چلے جائیں تو اٹلی میں خشک سالی نے اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اٹلی سے پانی ہی غائب ہے، کیونکہ خشک سالی کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو دنیا بھر میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے باعث یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہیں پر بارشیں ہی بارشیں، اس میں پاکستان شامل ہے، اور وہیں پر یورپ جو ہے وہ بارشوں کو ترستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں اٹلی کی، وہاں پر 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ جو ہے اپنے رحم اور کرم جو ہے وہ یورپ کے اوپر بھی نازل فرمائے، اس حوالے سے کہ وہاں کا جو انسان ہے وہ شدید پانی کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، چاہے پینے کے لیے ہو، نہانے کے لیے ہو، یا آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم اگلی خبر شامل کر رہے ہیں بھارت سے، اور بھارت کی تاریخ رقم ہو گئی ہے، اور اب جب حکمران جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ جماعت بن گئی ہے پہلی بار 75 سال میں کہ جس میں کوئی بھی مسلمان وزیر شامل نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی، جس کے اندر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی
مسلمان وزیر آپ کو نظر نہیں آئے گا حکمران جماعت کے اندر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک انتہا پسند جماعت ہے, ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں, اور جس قسم کے یہ آرڈر پاس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان آواز اٹھائے یا احتجاج کرے تو اس کے گھر کو بھی گرا دیا جاتا ہے. بلڈوزر خریدے گئے ہیں برطانیہ سے اس کام کے لیے, خاص طور پہ کہ ان کو شارٹیج ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے گھر گرانے ہوتے ہیں, کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو اس لیے گھر بھی زیادہ ہیں, تو اس لیے جو ہے انہیں توڑنے کے لیے مزید جو گاڑیاں ہیں وہ منگوائی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ہوں گی تو ان کو آسانی سے جو ہے انہیں ڈیمولش کیا جا سکے گا. اب یہ احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر انسان کا جمہوری حق ہوتا ہے, لیکن بھارت سب سے بڑی جمہوریہ اپنے آپ کو کہتا تو ہے, یہ تو ہم سن لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کی پریکٹس کی تو آپ کا گھر بھی وہاں پر گر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ذخائر ہوتے ہیں پیٹرول کے, آئل کے, ریئر ارتھ میٹلز خاص طور پہ, یا پھر آپ کہتے ہیں سونے کے, تو پھر ایسے موقع کے اوپر جو ہماری جو قوتیں ہوتی ہیں, عالمی قوتیں, ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سونے کی لالچ میں یا آئل کے لالچ میں یا ریئر ارتھ میٹلز کے لیے ہم اس ملک کے اوپر آ کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر وہ بہانہ گڑھتے ہیں. اس طریقے سے عراق کے پیٹرول کے اوپر جب نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو دہشت گرد رہتا ہے. پھر جب انہیں ریئر ارتھ میٹل نظر آیا افغانستان میں, انہوں نے کہا یہاں تو اسامہ بن لادن رہتا ہے. تو اب جو ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے بہت جلد یوگانڈا کے اندر آپ کو ایمن زہواری نظر آ جائے گا. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں مذاق کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی دنیا کا بڑا دہشت گرد کہہ لیجیے, جس کو ہم دہشت گرد ہم نہیں کہہ سکتے بیکاز مبینہ طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے, تو کوئی بھی بڑا دہشت گرد کا نام بنا کر کے اس کو وہاں پر اس کے ہونے کا یوگانڈا میں جو ہے آپ کو اطلاع مل سکتی ہے کہ ہو نہ ہو ایمن زہواری جو ہے وہ یوگانڈا میں ہے اور ہم یوگانڈا جا رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. ایسا امریکہ بول سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کیوں بول رہے ہیں ایسا؟ آپ نے سوال کر لیا ہے تو آ جائیے خبر کے اوپر, سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمن زہواری نکلا کیوں ہے یوگانڈا سے. ابھی نکلا نہیں ہے, نکلے گا. ابھی تو ان کو خبر ملی ہے, آج تو خبر ملی ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ یوگانڈا میں 12 کھرب ڈالر, آئی ایم ناٹ سیئنگ ارب, آئی ایم سیئنگ 12 کھرب ڈالر سے زائد مالیت کے سونے کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں یوگانڈا, ٹھیک ہے, سیاسی طور پر, معاشرتی طور پر ایک کمزور ملک ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. تو یہاں پر جو خبر آئی ہے وہ کہتے ہیں یوگانڈا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 12 کھرب 80 ارب ڈالر مالیت کی 31 ملین میٹرک ٹن سونے کے ذخائر دریافت کر لیے ہیں. یوگانڈا کی وزارت توانائی و معدنیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کروائے گئے مختلف سروے کے نتیجے میں ملک کے اندر 12 کھرب 80 ارب ڈالر مالیت کے 31 ملین میٹرک ٹن سونے کے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں جو مائننگ کے منتظر ہیں. اور مائننگ کرنے والوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا اب تک کہ بھائی یہ تو 12 کھرب 80 ارب یعنی کہ کوئی لگ بھگ 13 کھرب کہہ لیجئے اس کے ہیں. یوگانڈا کے صدر نے کہا ہے کہ سونے کے ذخائر کے دریافت اور اس کی مقامی سطح پر ریفائننگ سے علاقے میں روزگار کے نئے مواقع ملیں گے اور ترقیاتی معاملات ہوں گے وغیرہ وغیرہ ہوں گے. تو اللہ کرے ایسا ہو. میرے تو نیک تمنائیں ہیں, ہمارے تو نیک تمنائیں ہیں کہ یوگانڈا کا سونا یوگانڈا کو ہی ملے, کیونکہ جس کا جو ہے اس کو وہ ملنا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا یوگانڈا اب عالمی طاقتوں کے نشانے پر نہیں آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا یہاں پر کوئی ایمن زہواری نکل آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا یہاں پر ان لوگوں کو مائننگ خیریت سے کرنے دی جائے گی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ماننا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوگانڈا کی اگر یہ بات صحیح ہے اور یہ سونا جو ہے یہ مائننگ کا ہی ویٹ کر رہا ہے, تو کیا ان کو اس کے لیے, میں مثال دے رہا ہوں, خود ہی شروع ہو جانا چاہیے یا ان کو چائنا سے ہیلپ لینی چاہیے یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی ایکسپرٹ کنٹریز ہیں تو وہ اور بھی ہیں, لیکن چائنا, رشیا اینڈ USA یہ تینوں جو ہیں یہ ایکسپرٹس ہیں سونے کے اندر. تو ان میں سے کس ملک کو, اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ آپ یہ اگر آپ صدر ہوتے یوگانڈا کے تو آپ اس کی مائننگ کا حق کس کو دیتے، یو ایس اے کو، چائنا کو یا رشیا کو؟ تو اس کے بارے میں جو بھی ہوگا ضرور لکھیے گا، کمنٹ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔